دینے والے، داد دینے والے، سہارا بننے والے اور آپ کی پشت پناہی کرنے والوں میں بڑے بڑے نام شامل ہیں جن کو آج قلم و کرتاس کی نظر سے اوجھل کیا جا رہا ہے۔ جنہوں نے مخالفتیں کی تھیں آج ان کو تحریک آزادی پاکستان میں جھومر کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، اور جنہوں نے محنتیں کی، جنہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کی پشت پناہی کی اور اپنے آستانوں پر بلا بلا کے ان کو خوشخبریاں سنائیں، تم گھبرانا نہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، پاکستان بن کے رہے گا۔ حضرت پیر طریقت پیر سید حافظ جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ محدث علی پوری، آپ نے قائد اعظم محمد علی جناح کو 3 چیزیں تحفے میں بھیجی ایک مرتبہ: مصلی، جائے نماز، قرآن مجید اور تسبیح۔ اب جن لوگوں کو آج تک قائد اعظم کے صاحب ایمان ہونے پر ہی شک ہے، پھر یہ محدث علی پوری سے پوچھیں بھی آپ ایسے کام کیوں کرتے رہے؟ صاحبان جھولا شریف، گھوڑا شریف، میں ایسے ایسے نام لے سکتا ہوں کہ جنہوں نے صرف قائد اعظم کی پشت پناہی نہیں کی، اپنی مجلسوں میں بٹھا کے یقین دہانی کرائی ہے، قدم تم بڑھاؤ، ہم یقین سے کہتے ہیں کہ ملک پاکستان مارز وجود میں ہو آ کے رہے۔ تو آپ سے کسی نے پوچھا کہ ان طائف سے کیا مراد ہے؟ تو قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا، میں جانتا ہوں کہ محدث علی پوری علیہ الرحمہ نے یہ جو تحائف بھیجے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ میں جس ملک کی تعمیر اور جس ملک کے مارز وجود کے لیے تگ و دو کر رہا ہوں، قرآن اس لیے بھیجا ہے تاکہ اس میں نظام بھی قرآن کا چلا سکے، جائے نماز اس لیے بھیجی ہے تاکہ میں اس نعمت کے ملنے پر اللہ کے حضور سر بسجود ہو کر شکرانے نعمت ادا کر سکوں، اور تسبیح اس لیے بھیجی ہے کہ جس محبوب کریم علیہ السلام کے تصدق اور نسبت کی وجہ سے ہم پاکستان بنانا چاہتے ہیں، اس تسبیح پر میں آپ کی ذات پر درود و سلام پڑھ سکوں۔ تو یہ ملک پاکستان اللہ کے انعامات میں سے، اللہ کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے۔ اپنے ملک کے لیے دعا کرنا کہ یا اللہ اس کو امن نصیب فرما، اس کو سلامتیاں عطا فرما، یہ جد الانبیاء جناب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ آپ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا۔ جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، یا اللہ اس ملک کو، اس شہر کو، اس خطہ کو امن والا بنا لا۔ اور پھر میرے آقا کریم علیہ السلام نے عملی ثبوت پیش کیا کہ اپنے وطن کے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ، یہ جو آج ہم محبت کا اظہار کرتے ہیں اور اپنے دل میں اپنے وطن کی محبت کو جاگزی کیا ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ بھی خیرات در مصطفیٰ ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے جب مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ ہجرت فرمائی تو یہ جملہ آپ نے کہا تھا کہ اے مکہ المکرمہ، مجھے تم سے شدید محبت ہے۔ وجہ جائے پیدائش ہے، آباء و اجداد ادھر، خاندان ادھر۔ تو یہ ایک فطری عمل ہے کہ بندہ جہاں اپنے بچپن کے ایام گزارتا ہے، جہاں اپنے خاندان میں وقت گزارتا ہے، جہاں اس کی پیدائش ہوتی ہے، اس کے ساتھ قلبی میلان ہوتا ہے۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری قوم مجھے مجبور نہ کرتی تو میں کبھی تمہیں چھوڑ کے نہ جاتا. یہ محبت کا عالم ہے. لیکن جب جائے مسکن مدینہ المنورہ کو بنایا پھر فرمایا اللہم حبب علینا المدینہ کا حبنا مکہ و اشد. یا اللہ مدینہ کی محبت بھی میرے دل میں اس طرح ڈال دے جس طرح مکہ کی محبت میرے دل میں ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ مدینہ کی محبت میرے دل میں ڈال دے. تو یہ اپنے وطن کے ساتھ محبت، اپنے ملک کے ساتھ محبت، اپنے قریہ کے ساتھ محبت، اپنے شہر کے ساتھ محبت، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک عظیم سنت ہے. بلکہ آپ اس کی محبت کا انداز کیا تھا؟ سرکار پھر دعا فرمایا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی سعینا وفی مدنا الصحہ لنا. یا اللہ ہمارے اس خطے کے، اس ملک کے جو ذخیرے کے برتن ہیں ماپ توڑ کے ان میں برکتیں عطا فرما، اور صحت و تندرستی اس ملک کے پاکستان، اس ملک کے اور اس خطہ کے باسیوں کو عطا فرما. یہ دعائیں مانگنا، امن و سلامتی مانگنا، اپنے ملک کی خیر مانگنا، یہ کملی والے کریم آقا کی سنت ہے. اس پر مزید سیر حاصل گفتگو ہو سکتی ہے، مگر بات یاد رکھیے اس پر بہت سارے علماء نے بڑے اقوال چھوڑے ہیں. حتیٰ کہ میرے آقا کریم علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے پہلوؤں کو اجاگر کرتے ہوئے ابن جوزی نے، ابن بسام نے، ابن رومی نے بڑے بڑے اقوال نقل کیے کہ حضور اپنے وطن کے ساتھ کیسی محبت کیا کرتے ہیں. جب اس محبت کے ساتھ آپ اپنے خطہ کے لیے، اپنے ملک کے لیے دعائیں مانگا کرتے تھے، اللہ نے پھر ایسی قبول فرمائی کہ آج علماء جانتے ہیں. ابھی برادر عزیز حسن بھائی عمرہ کی سعادت حاصل کر کے آئے. جس مدینہ المنورہ کی اور اپنے جائے مسکن کی اس کی محبت دل میں لینے کے لیے اور شدید محبت لینے کے لیے اللہ کے حضور میرے محبوب نے التجائیں کی اور یہ کہا کہ اس کی آب و ہوا کو صحت والا بنا دے، اس کے باسیوں کو صحت مند زندگی عطا فرما دے. تو انعام میں کیا ملا؟ رب تعالیٰ نے فرمایا جاؤ محبوب ہم نے تمہارے شہر کے غبار میں بھی شفا رکھی. یہ نسبت ہے. اب اگر اس کو دیکھا جائے علامہ ذوالفقار صاحب اس پر مزید روشنی ڈالیں گے. اس پر میں نے کہیں پڑھا تھا یہ جو پاکستان ہے یہ نام بھی بیسیکلی ملتا جلتا ہے مدینہ المنورہ کے ساتھ. پاک کہتے ہیں طیبہ، منور، اور استان کہتے ہیں رہنے کی جگہ، شہر، قریہ. عربی میں کہتے ہیں مدینہ طیبہ، مدینہ رہنے کی جگہ، شہر، قریہ، اور طیبہ پاک. یہ فارسی میں ہوا، وہ مدینہ میں، وہ عربی میں ہوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ نام کی نسبت بھی رسول اللہ کے شہر کے ساتھ ہے. پھر اللہ پاک نے تاریخ بھی بڑی عظیم عطا فرمائی. 14 کیا 14 یہ کوئی عام تاریخ نہیں ہے. اس پر اہل سیر نے بڑی باتیں کی. پھر جس ماہ مبارک میں یہ ملک مارز وجود میں آیا وہ بھی کوئی عام نہیں تھا. رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور جس شب کو یہ عطا ہوا وہ رات بھی لیلۃ القدر کی رات ہے. تو یہ سارے انعامات بظاہر نسبتاً مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ساتھ میچنگ کرتے ہوئے اس بات کی غمازی کرتے ہیں کہ یہ سارے بیسیکلی انعامات ہیں رسول اللہ کی ذات کی طرف سے. لہذا
ہر بندے کو شکر اس طرح ہی ادا کرنا چاہیے یا اس طرح ادا کرنا چاہیے جس طرح آج ہم کر رہے ہیں۔ قرآن کی تلاوت ہوئی، نعت مصطفیٰ پڑھی جا رہی ہے، قرآن و سنت کی تعلیمات ہو رہی ہیں، دعائیہ کلمات ہوں گے، اور کس لیے ہوں گے؟ محض اس لیے کہ ہم شکر ادا کرتے ہیں مالک کا کہ اس نے نعمت پاکستان ہمیں عطا فرمائی۔ لیکن یاد رکھیے اس ملک کو بھی ہم نے اسی ملک کے منہج پر چلانا ہے، اسی ڈگر پر لے کے جانا ہے، صرف نعروں کی صورت میں نہیں۔ ایک اس نام پہ پارٹی بنا لینا، پھر جھنڈا اٹھا لینا، پھر نعرے لگا لینا، یہ آسان ہے۔ جس طرح مکۃ المکرمہ حضور کی آمد سے پہلے جہالت کا گڑھ تھا، حضور تشریف لائے تو ایک ایسا ماحول بنا۔ قرآن مجید نے کہا ہے، اس طرف اشارہ کیا کہ تم اس نعمت کو یاد کرو جس نعمت کے سبب سے تم پہلے دشمن تھے، اب تمہیں بھائی بھائی بنا دیا گیا۔ یہ مکۃ المکرمہ کا آپ جغرافیہ پڑھ کے دیکھیں اور اس کا وہ آپ بایو ڈیٹا اٹھا کے دیکھیں، آپ کو ملے گا کہ ایک ایک بات پہ سال ہاں سال لڑائی رہتی تھی، لیکن جیسے ہی رسول اللہ نے اپنے قدمین شریفین سے اس کو مشرف کیا، لڑائیاں ختم ہو گئیں، امن قائم ہو گیا، دشمنیاں